ٹوٹا ہوا دل ڈرامے میں اس بار کہانی ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں ایک طرف شاذر کے گھر میں موت کا ماتم ہے، دوسری طرف کمال کے جرائم کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر ادران اپنی ہی غلطی کی سزا بھگت رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ادران سمین کو واپس لا سکے گا یا اس بار سمین اسے معاف کرنے کے باوجود اس کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دے گی۔ اگلی قسط کا سب سے تکلیف دہ موڑ شاذر کے باپ کی موت ہے۔ جس شخص سے امید تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی حقیقت جاننے کے بعد ادران اور شجاعت صاحب کو سب کچھ بتا دے گا، وہی شاذر کی بدتمیزی کا آخر شکار بن جاتا ہے۔ جب شاذر غصے میں اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر اسے دھکا دیتا ہے تو دل کے مریض باپ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ثابت ہوتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یوں ایک ایسا شخص جو شاید کئی زندگیاں برباد ہونے سے بچا سکتا تھا، اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن اس موت کے بعد شاذر کے گھر میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کو پہلے جیسی نظروں سے نہیں دیکھتی، وہ شاذر کو وہی کنگن واپس کر دیتی ہے جو اس نے لا کر دیے تھے اور اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ تم نے میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا، اب مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ شاذر کے لیے یہ لمحہ اس لیے بھی بڑا دھچکا ہوگا کیونکہ اب دولت ہونے کے باوجود اس کے پاس نہ باپ کی محبت رہی، نہ ماں کی دعائیں اور نہ ہی سمین کا ساتھ۔ لیکن افسوس کہ شاذر پھر بھی اپنی غلطی ماننے کی بجائے کمال کے خلاف کھیل شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ کمال کو کس طرح قانون کے شکنجے میں لایا جائے، مگر اسے شاید اندازہ نہیں کہ کمال کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی حقیقت بھی زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی۔ دوسری طرف ادران پہلے ہی کمال کے خلاف خطرناک حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ تحقیقات میں اسے معلوم ہو چکا ہے کہ شائلہ کا فلیٹ دھوکے سے کمال نے اپنے نام کروایا اور شائلہ کی جیولری بھی غائب کر دی۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دوسرے ثبوت کمال کے خلاف مسلسل کڑیاں جوڑ رہے ہیں۔ مزید تحقیقات میں اشنا کو بیرون ملک بھیجنے کی سازش اور ارہا کے اغوا سے متعلق کمال کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے۔ اب ادران کو سمجھ آ چکا ہے کہ جس شخص کی بات پر یقین کر کے اس نے سمین کو گھر سے نکالا وہ خود ایک بہت بڑی سازش کا حصہ تھا۔ اسی لیے ادران سب سے پہلے شائلہ کو تسلی دیتا ہے کہ وہ کمال کو اس کے کیے کی سزا ضرور دے گا۔ شائلہ بھی اس بار کمال کے بارے میں فیصلہ کر چکی ہے۔ وہ ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ جس انسان کو وہ اپنا سب سے مخلص شوہر سمجھتی رہی، وہی اس کی دولت اور اعتماد دونوں کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ ادران سے کہتی ہے کہ اب اسے کمال سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، اس لیے اسے کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے، لیکن اصل امتحان اب ادران کا ہے۔ وہ اپنی شرمندگی لیے سمین کے گھر پہنچتا ہے۔ سمین جب اسے اچانک دروازے پر دیکھتی ہے تو اس کے دل میں کئی جذبات ایک ساتھ اٹھتے ہیں۔ محبت ابھی بھی موجود ہے، لیکن اس محبت کے ساتھ وہ تکلیف بھی موجود ہے جو ادران کے شک نے اسے دی تھی۔ ادران اندر آ کر سب کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ اشنا کمال کے بارے میں سچ کہہ رہی تھی اور اگر وہ وقت پر کمال کی حقیقت نہ بتاتی تو شاید اشنا بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتی۔ ادران یہ بھی واضح کرتا ہے کہ کمال کو وہ کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ پھر وہ سمین سے سوال کرتا ہے جس کا جواب سننے کے لیے شاید وہ خود بھی تیار نہیں ہوگا۔ اب تم میرے ساتھ اپنے گھر کب چلو گی؟ لیکن سمین کا جواب ادران کے تمام اندازوں کو بدل دیتا ہے۔ سمین کہتی ہے کہ جس گھر سے اسے بغیر صفائی کا موقع دیے نکال دیا گیا وہ اب وہاں واپس نہیں جانا چاہتی۔ ادران اپنے ماضی کی وضاحت کرتا ہے کہ اریج کی بے وفائی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا، اسی لیے جب کمال نے اسے شاذر کے بارے میں بتایا تو وہ دوبارہ دھوکے کے خوف میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن سمین اس بار صرف ایک بات پر قائم رہتی ہے کہ ماضی کی سزا آخر اسے کیوں دی گئی۔ وہ ادران سے کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ کو میرے کردار پر ہی یقین نہیں تھا تو پھر ہماری محبت اور ہماری شادی کی بنیاد کیا تھی؟ آپ نے میری بات سننے کی بجائے دوسروں پر یقین کیا، اس لیے اب صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی اور مجھے معاف کر دو۔
اور شاید یہی بات ادران کے لیے سب سے بڑا سبق بن جائے گی۔ اب اسے صرف سمین کو واپس نہیں لانا بلکہ اس کا ٹوٹا ہوا دل اور اعتماد بھی دوبارہ جوڑنا ہے۔ دوسری طرف غیور ملک کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا ہے۔ جس سمین کو وہ خود بڑی امیدوں اور چاہتوں سے اپنے گھر کی بہو بنا کر لائے تھے، دوسروں کی باتوں میں آ کر اسی پر شک کرنے لگے۔ شائلہ بھی شاید اب پہلی بار اپنی غلطیوں کا حساب کرے گی، کیونکہ سمین نے اس کی نفرت کے باوجود کبھی اس کے خلاف سازش نہیں کی بلکہ کئی مرتبہ اسے کمال کی حقیقت سے بچانے کی کوشش کی۔ ممکن ہے یہی دونوں ادران کے ساتھ سمین کے گھر جائیں اور شجاعت صاحب کے سامنے اپنی غلطیاں تسلیم کریں۔ غیور ملک اگر سمین سے یہ وعدہ کریں کہ اب اسے اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا بلکہ ممکن ہے کہ وہ گھر ہی سمین کے نام کر دیں اور صاف کہہ دیں کہ اب اگر وہاں سے کوئی نکالے گا تو سمین کسی کو نکالے گی کیونکہ وہ گھر ہے ہی سمین کا، تو شاید سمین کے دل میں موجود کچھ برف پگھلنے لگے اور پھر ارہا کا کردار بھی اس رشتے کو دوبارہ جوڑنے میں اہم ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی ماں سمین کے بغیر جس طرح اداس ہے، شاید اس کی محبت سمین کو سب کچھ دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دے۔ اگر اسی دوران ادران اور سمین کی زندگی میں کسی خوشخبری کی آمد ہو جاتی ہے تو یہ ان دونوں کے رشتے کو ایک نیا موقع بھی دے سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف کمال اور شاذر کے لیے حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔ سجاد کے ساتھ ان کے تعلقات، ارہا کے اغوا، شائلہ کی جولری اور اشنا کے خلاف سازش، اگر یہ سب معاملات ایک ہی تفتیش میں جڑ گئے تو تینوں کے لیے قانون سے بچنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کمال کو سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگے گا جب اسے احساس ہوگا کہ جس شائلہ کی دولت پر اسے ناز تھا وہی اب اس کے خلاف کھڑی ہے، اور جس ادران کو وہ اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتا تھا وہی اس کے جرائم کا حساب لینے والا بن چکا ہے۔ اب کہانی کا رخ بالکل بدل گیا ہے۔ کمال اپنی دولت بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، شاذر اپنی کھوئی ہوئی محبت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جبکہ ادران اپنی کھوئی ہوئی بیوی کا اعتماد واپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس بار فیصلہ صرف ادران نہیں کرے گا، فیصلہ سمین کرے گی، اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے خوبصورت موڑ ہوگا کہ جس عورت کو سب نے کمزور سمجھا، آخر میں وہی فیصلہ کرے گی کہ کس کو معاف کرنا ہے، کس سے ہمیشہ کے لیے دور ہونا ہے اور کس رشتے کو ایک آخری موقع دینا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ادران سمین کو واپس گھر لے جانے میں کامیاب ہوتا ہے یا سمین اسے یہ سکھاتی ہے کہ ٹوٹا ہوا اعتماد صرف معافی سے نہیں عمل سے واپس آتا ہے، کیونکہ کمال اور شاذر کا انجام چاہے جیل ہو، اصل کلائمیکس تو اس دن ہوگا جب سمین فیصلہ کرے گی کہ اس کے دل کا دروازہ ادران کے لیے دوبارہ کھلے گا یا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ کیا لگتا ہے ناظرین، کیا سمین ادران کو اتنے آرام سے معاف کر دے گی یا پھر ادران نے جس طرح سمین کو صفائی دینے کا موقع دیے بغیر اپنے گھر سے نکالا تو وہ اتنے آرام سے معافی کے قابل نہیں ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔